مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں اتنا زیادہ آپ حضرات کا فیڈ بیک، اتنے زیادہ آپ حضرات کے میسیجز، خاص کر اہل علم، اسکالرز اور وہ لوگ جو کئی دفعہ ترکی جا چکے ہیں، ان کے تو حیرت انگیز فیڈ بیک تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ترکی میں یہ کچھ موجود ہے، یہ مزارات موجود ہیں، یہ مقدس جگہیں موجود ہیں۔ ان تمام فیڈ بیکس نے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور مزید شوق پیدا کیا کہ مزید مطالعہ کر کے مزید چیزوں کو دیکھ کر اگلی قسطیں ریکارڈ کروانی ہیں۔ 14 قسطیں ہو چکی ہیں اب تک۔ ذکر استنبول کی تاریخی مساجد کا ہو، اور یہ وہ جگہ کہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام آتے رہے ہیں، صوفی آتے رہے ہیں، اقطاب آتے رہے ہیں، مرکز تھی، یعنی ترکی کا دل کہلاتی تھی یہ مسجد۔ یا برسا میں بزرگان دین کے مزارات کا۔ برسا شہر پہنچنے پر ہم سب سے پہلے پہنچے غازی عثمان کے مقبرے پر۔ مولانا روم کے دیس میں دیار بکر میں موجود روحانی شخصیات کی آخری آرام گاہوں کا۔ دیار بکر شہر ایک بڑا قدیم شہر ہے، یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی آمد و رفت رہتی تھی۔ یا قونیہ میں عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی کے مزار کا۔ قونیہ شہر ترکی میں واقع ہے اور ترکی کے وسط میں واقع ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ جو اللہ سے ملا انقرہ میں ماضی اور حال کی عظمت بیان کرتے ان مقامات کا جو آج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کی شان و شوکت، علمی بصیرت، ناقابل فراموش کارناموں اور ترقی کی بے مثال داستانیں بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے اسلامی تمدن، روایات اور عظمت کی سچائی کو جاننے، سمجھنے اور وہاں رہنے والے لوگوں کے طرز زندگی کو قریب سے دیکھنے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے مولانا روم کے دیس میں۔ اور ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو یوٹیوب پر جا کر پچھلی قسطیں دیکھ رہی ہے۔ آج ہی مجھے ایک میسیج آیا ہوا تھا کہ جناب میں آپ کا پروگرام دیکھ کر گیا ہوں ترکی اور استنبول تک ہی جا سکا میں، آگے اتنی چھٹیاں نہیں تھی میری، اللہ نے چاہا تو اگلے سفر میں مزید جگہوں کو بھی کور کروں گا۔ تو یہ تمام آپ حضرات کا جو فیڈ بیک ہے، آپ حضرات کی جو پذیرائی ہے، یقینی طور پر یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک خلا تھا اور ایک ضرورت تھی کہ ترکی کو لوگ جو ہے وہ ایک ماڈرن ملک کے طور پر جانتے ہیں، لیکن وہاں ہماری تاریخ کے کون کون سے راز چھپے ہوئے ہیں، وہاں کون کون سی ہستیاں مدفون ہیں، وہاں کے شب و روز کیا کیا طوفان دیکھ چکے ہیں، کیا کیا ادوار دیکھ چکے ہیں۔ تاریخ میں جھانکنا اس پروگرام کے ذریعے ہمیں نصیب ہوا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پر صحابہ اکرام علیہم رضوان تشریف فرما ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنے شوق کے مطابق چلتا ہے، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کی، اہل محبت کی، عشاق کی، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے پیاروں کی۔ مولانا روم کے دیس میں عشاق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرنے والوں کے لیے اور اسلام کی خدمت کی اہمیت کو جو سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہاں بہت کچھ موجود ہے، بہت کچھ۔ تو جناب آتے ہیں، چونکہ یہ ٹریول لاگ ہے اور ہم شب و روز بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 1 فروری بروز پیر صبح 5 بجے ہم نکلے تھے قونیہ شہر سے
اور جناب کونیا شہر سے نکل کر ہم انقرہ پہنچے تھے، سفر جاری تھا ہمارا۔ انقرہ سے 6 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم بولو گینگ شہر پہنچے ہیں، اور حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو گاؤں تھا اس قصبے میں ہم پہنچے ہیں، ان کے مزار پر ہم نے حاضری دی ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر قسطنطنیہ کس طرح فتح ہوا، یہ سارے احوال ہم نے سنے۔ اور اب جناب مغرب تو وہاں ہو چکی تھی ہم نکلے ہیں استنبول کے لیے، اور رات کو کوئی 12-1 بجے استنبول پہنچتے ہیں، تھکاوٹ سے چور چور ہیں، اور عشاء پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ فجر پڑھتے ہیں صبح اٹھ کر، اور اس کے بعد پھر کچھ آرام کرتے ہیں۔ آج 2 فروری بروز منگل کا دن ہے۔ آج ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جناب اتنا طوفانی سفر کرنے کے بعد تھوڑا سا آرام بنتا ہے، کم از کم آدھے دن کا تو آرام کر لیں۔ اچھا، ابھی تک تو آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بس یوں سمجھیے کہ ہم سفر ہی سفر میں تھے، جو راستے میں ملتا تھا ہم کھا لیتے تھے، یعنی تھوڑی سی ترجیحات تو ہو جاتی تھی کہ بھئی کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، لیکن جو راستے میں ملا ہمیں وہی کھانا پڑا۔ تو ہم کہیں نکلے ہی نہیں ہیں، تو قریب ہی ہمارے اسپائسی بازار تھا، پیدل ڈسٹینس پر تھا۔ ایک پرانی مارکیٹ ہے جناب ساحل کے کنارے، اور وہ میں نام اس کا بھول رہا ہوں، اور وہاں سے جو ہے وہ فیری وغیرہ بھی ملتی ہیں، اس کے قریب ہی اسپائسی بازار تھا، تو ہم نے کہا چلے تھوڑی سی خریداری بھی کر لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم جا رہے تھے وہاں پر، اور خریداری ہم نے کیا کی وہاں جا کر، جو ہے نا تھوڑا سا انجیر لیے وہاں پر، اور کچھ جو ہے وہ مختلف اقسام کی چائے تھی۔ ترکی لوگ جو ہیں انار کی چائے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ انار کی چائے بھی کیسے ہوتی ہے کہ انار کا ایک پھول ہوتا ہے جس کو ہم ڈوڈی یا ڈوڈا، جو کلی ہوتی ہے سوکھی ہوئی، تو وہ پانی میں ابال کر جو ہے وہ پیتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ہاں مختلف فلیورز میں چائے ملتی ہیں، گرین ٹی جو ہے کئی فلیور میں مل رہی ہوتی ہے، تو ترکی میں جو ہے وہ انار کی جو ہے وہ ایک طرح سے گرین ٹی کہہ لیں آپ، تو وہ بڑی معروف ہوتی ہے، ہم سے تو نہیں پی گئی تھی وہ، لیکن یہ جو نیچرل تھی، جو یہ کلیاں تھیں، اس کا ایک اپنا ذائقہ تھا۔ کچھ اور بھی جناب کئی جڑی بوٹیوں کی وہ چائے بنی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں نے شہد بھی لیا، اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو اس مارکیٹ میں ہم جا رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کوئی مقبرہ سا بنا ہوا ہے، اور وہاں ہوتا یہ تھا کہ مقبروں کے ساتھ ایک سبیل بھی بنی ہوتی تھی، باہر پانی کی سبیل لگی ہوئی ہے جناب، لوگ پانی پینا چاہیں تو پانی پی لیں۔ تو ہم نے پوچھا یہ کس کا مقبرہ ہے، مطلب راہ چلتے ہوئے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے، کون ہے، کس کا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جی سلطان عبدالحمید اول کا مقبرہ ہے۔ اللہ اکبر! سلطان عبدالحمید اول ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بڑے نیک اور رحم دل بادشاہ تھے، اور رحم دلی میں ان کا کوئی ثانی قرار نہیں دیا گیا۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک اتنے عظیم بادشاہ، ان کا مقبرہ موجود ہے، تو کیوں نہ اس مقبرے پر جا کر فاتحہ پڑھی جائے۔ ہم اندر جاتے ہیں، مقبرے پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہم باہر نکلنے لگتے ہیں تو اس کے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا، تو چونکہ ہمارے مذہبی حلیے تھے اور امامے وغیرہ پہنے ہوئے تھے ہم نے، تو وہ ہمارے پاس آیا۔ اب وہاں لینگویج پرابلم بڑا ہے۔ میرے ایک دوست پچھلے دنوں گئے، تو میں نے کہا کہ بھئی کیا کیا آپ نے؟ ہمارے ساتھ تو ایک ترکی اسلامی بھائی تھے، تو کافی معاونت ہو گئی تھی، آپ نے کیا کیا؟ کہہ لیں گے مفتی صاحب لفظ واٹر بھی نہیں سمجھتے، اتنا لینگویج پرابلم ہے۔ تو اس نے ہمیں اشاروں میں بتایا کہ آپ لوگ یہاں سے تو آ گئے ہیں اور آپ وہاں نہیں گئے۔ ہم نے کہا وہاں کیا ہے؟ تو اس نے ہمیں اشاروں میں سمجھایا کہ نقش نال نبی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر! ہم نے کہا کہ اگر ہم بغیر دیکھے چلے جاتے تو کتنی بڑی محرومی ہوتی۔ تو سلطان عبدالحمید اول، ان کی وصیت کے مطابق وہ مبارک پتھر پیارے آقا علیہ السلام نے جس پر اپنے قدم مبارک رکھے اور وہ پتھر موم ہو گیا، اس نے آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین کا جو جذب تھا، عکس تھا، وہ اپنے اوپر لے لیا، اور وہ پاؤں کا جو دباؤ تھا یہ پاؤں کے سامنے نرم ہو گیا، موم کی طرح نرم، اور قدم مبارک اس پر چھپ گئے۔ وہ مبارک جو نشان ہیں سلطان عبدالحمید اول کا جو مقبرہ ہے، اس مقبرے کی جو دیوار ہے، سرہانے کی دیوار، وہاں تشریف فرما تھے۔
मकबरा था, जो कब्र होती है, पीछे जो है वो दीवार थी, उस दीवार में एक पूरी अलमारी से बनाई हुई है और वहाँ वो मुबारक पत्थर जो हैं वो रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर, क्यों नहीं जम सकते? जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जिस पत्थर पे खड़े होकर काबतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई, वो करेन की तरह पत्थर ऊपर हो जाता था, जैसे जैसे काबे की दीवारें ऊपर होती गईं, आप उस पर खड़े होकर काबा शरीफ बनाते गए। आप देखिए कितनी ऊंची इमारत है काबा शरीफ की। तो वो मुबारक पत्थर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पर खड़े हुए थे, आपके भी कदम मुबारक उस पत्थर पर छप गए थे और वो पत्थर आज भी खाना काबा के सामने रखा हुआ है, जिसे हम मकाम इब्राहीम कहते हैं। और कुरान पाक ने कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम को, उस जगह को जहाँ वो पत्थर मौजूद हैं जिन पर उनके कदमों के निशान हैं, जाए नमाज बना लो। तबर्रुक की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया के निशानात जहाँ हों तो वो काबे के सामने रखे जाते हैं, मस्जिद में रखे जाते हैं, कुरान में उसका ज़िक्र किया जाता है। अल्लाह अकबर, ये तो वो मुबारक पत्थर थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक जिस पर छप गए थे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जिस पत्थर पर हों, उसकी अज़मत का क्या आलम होगा। आप यकीन मानिए कि हमारे 2-3 साथी हमारे साथ थे, सारे नहीं थे क्योंकि वो एक आज़ाद दिन था, हर एक अपने मामूलात के मुताबिक जो उसको करना है वो करे। तो हमारी तो दिक्कत तारी हो गई हम पर तो, कि इतनी मतलब कि एकदम अचानक ऐसी यादगार चीज़ हमारे सामने आ गई है। अल्लाह अकबर। वहाँ से हमने लाइव भी किया और लाइव करते हुए क्या मुनाज़र थे, क्या बातें थी, उस वक्त की क्या मतलब कि बॉडी लैंग्वेज थी, आइए थोड़ा सा देखते हैं। मौलाना रोम के देश में औलदी सिम्मु कदम हज़रत फ़ख्र आलम ताज वहाज सर जुमला अहले ईमा, यानी नबी अकरम अलैहिस्सलाम के कदमों के जो निशान हैं, बिलाशुबा सारे अहले ईमान के लिए ताज हैं, ताज हैं, ताज हैं। अल्लाह अकबर। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान, चट्टान पर आपका खच्चर मुबारक अगर पाँव रख देता तो ज़मीन उसके लिए नरम हो जाया करती थी। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के ये निशानात हैं। मकाम इब्राहीम पर हज़रत खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान हैं। ज़रा नज़रा तो कीजिए। और ये असाए मुबारक नबी अकरम अलैहिस्सलाम उसके निशानात हैं। और ये कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। एक बड़ा ही नेक बादशाह गुज़रा है, सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल, उनका जो मकबरा है वहाँ इन्होंने रखवाए हुए हैं। देखिए पूरी सल्तनत पर इनकी हुकूमत थी। हिजाज़ मुक़द्दस पर भी ये खादिम थे, हिजाज़ मुक़द्दस की भी इन्होंने खिदमत की। और इन्होंने अपने मज़ार के पास जो है ये मुक़द्दस तबरुकात रखवाए हैं। क्या बात है, क्या शान है। ये सुल्तान का मकबरा है। एक ऐसे सुल्तान जिन्होंने मुसलमानों के लिए बेहतरी के इक़दामात उठाए, एक ऐसे सुल्तान कि जिन्होंने उम्मत को नफ़ा पहुँचाया। अल्लाह ताला इनकी मसाई को कबूल फ़रमाए और इनकी जो ख़ताएँ हैं वो दरगुज़र फ़रमाए। अपना ख़ास रहम करम फ़ज़ल अल्लाह ताला इन पर फ़रमाए। मौलाना रोम के देश में हम तो गुज़र रहे थे, ये हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदार मौजूद हैं इन्होंने बताया कि ये चीज़ जो है वो मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ ये मौजूद हैं। तो आसार मुक़द्दसा की वजह से हम लोग रुक गए यहाँ पे और वापस पलटे और क्या सुरूर आया। अल्हम्दुलिल्लाह
مولانا روم کے دیس میں۔ اور یاد رہے کہ قرآن پاک نے تو تابوت سکینہ کا بھی ذکر کیا ہے، وہ تابوت سکینہ جس میں انبیاء علیہم السلام سے منسوب مختلف اشیاء ہیں، اس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تابوت سکینہ کو لوگ سامنے رکھ کر جنگ میں فتح حاصل کیا کرتے تھے، اس کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ یہاں ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ترکی کے جو سلاطین تھے نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، تبرکات کی ان کے نزدیک کیا اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ابھی تو ہم نے اگلے دن جانا ہے، پتہ ہے کہاں جانا ہے؟ توپ کاپی میوزیم۔ مولانا روم کے دیس میں، جہاں پر سلاطین عثمانیہ نے، یعنی بڑے بڑے جو سلاطین آئے سلطنت عثمانیہ میں، انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کے جو آثار مقدسہ ہیں، آپ سے جو منسوب چیزیں ہیں، بڑے ادب اور احترام سے اپنے محل میں رکھی ہوئی تھیں۔ توپ کاپی میوزیم، اگلے دن ہم نے وہاں بھی جانا ہے۔ تو خیر، سلطان عبد الحمید اول، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، ایک رحم دل بادشاہ، ایک ایسے بادشاہ کہ جنہوں نے کافی عرصہ سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی، اور کافی اہم واقعات ان کے دور میں رونما ہوتے ہیں۔ خاص طور پر رشیا سے ان کی جنگ ہوتی ہے، اور روس اس زمانے میں کریمیا پر قبضہ کر لیتا ہے۔ سوویت یونین کی کئی ایسی ریاستیں تھیں کہ جو سلطنت عثمانیہ کے جو ہے وہ انڈر میں تھیں۔ یوکرائن بھی اس میں تھا، کریمیا بھی اس میں تھا، لیکن سلطان عبد الحمید اول کے دور میں کریمیا پر روس قابض ہو جاتا ہے۔ تو ترکی جو ہے اس کے ایک طرف ہے بحر اسود، بحر اسود جو ہے اس کے ایک طرف یورپی ممالک ہیں، اور ایک طرف وہ علاقے ہیں جہاں رشیا ایک زمانے میں حکومت کیا کرتا تھا۔ خیر نقشہ کچھ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن یوکرائن جو ہے وہ اس کا یہی راستہ ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے سمندری راستہ۔ سلطان عبد الحمید اول، انہیں ولی صفت حکمران کہا گیا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں جو حکمران تھے بچپن ہی سے دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، فارسی پڑھتے، عربی پڑھتے، باوجود یہ کہ ان کی مادری ٹنگ جو تھی وہ ترکی تھی، لیکن انہیں فارسی پر عبور ہوا کرتا تھا، عربی پر عبور ہوا کرتا تھا۔ ایک اتنی بڑی خوش نصیبی سلطان عبد الحمید اول کے حصے میں آئی ہے کہ ان پر رشک آتا ہے، اور اتنی بڑی خوش نصیبی کہ یوں سمجھیے کہ یہ خوش نصیبی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ انہوں نے نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ قصیدہ بھی کیا ہے؟ یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، میرا ہاتھ تھام لیجئے، مالی سوا کا، آپ کے سوا میرا کون ہے، ولا الوی علی احدی، میں آپ کے سوا کس کی بارگاہ میں فریاد کر سکتا ہوں۔ یہ قصیدہ نبی اکرم علیہ السلام کا جو حجرہ مبارکہ ہے، جس کی ایک جانب مواجہ شریف ہے، ریاض الجنہ کی طرف سے دیکھیں تو ایک جانب وہاں پر سبز جالیاں ہیں، اصحاب صفہ کی چبوترے کی طرف سے دیکھیں یہاں بھی سبز جالیاں ہیں، اور حجرہ فاطمہ کی طرف سے دیکھیں جہاں پر دروازہ ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، اس تالے پر لکھا ہوا ہے جو دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ تین طرف سبز جالیاں ہیں اور ایک طرف سنہری جالی ہے۔ یہ پورا جو حجرہ مبارکہ ہے، اس حجرہ مبارکہ کے اگر ہم اوپر کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 یا 4 فٹ کا ایک پٹا جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک پٹا چل رہا ہے وہاں پر حجرے کے چاروں طرف، اور اس پٹے پر اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس پر یہ کلام لکھا ہوا ہے، یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، میرا ہاتھ تھام لیجئے، مالی سوا کا، آپ کے سوا میرا کون ہے، ولا الوی علی احدی،
میں آپ کے سوا کس کی بارگاہ میں فریاد کر سکتا ہوں۔ پتہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام سلطان عبد الحمید اول کا لکھا ہوا کلام ہے، یعنی ان کا جو نعتیہ کلام ہے جس میں نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے، جس میں یا رسول اللہ کی ندا بھی ہے، جس کلام کے اندر آپ کے اوصاف بھی ہیں، جس کلام کے اندر شاعر التجا بھی کر رہا ہے بارگاہ رسالت میں، آپ خوش نصیبی کا اندازہ لگائیے کہ سلطان عبد الحمید اول کے حصے میں کتنی بڑی خوش نصیبی آئی ہے کہ ان کا لکھا ہوا نعتیہ کلام روضہ مبارک پر لکھا ہوا ہے، آویزہ ہے، منقوش ہے، عشاق پڑھ کر دل ٹھنڈا کرتے ہیں، اگرچہ کہ کچھ اشعار کو مٹا دیا گیا ہے، کچھ الفاظوں کو کاٹ دیا گیا ہے، لیکن عرب لوگوں نے کیا کیا ہے، بہت سارے مطلب ایک سے بڑھ کر ایک عاشق رسول موجود ہے، تصویروں کو اس انداز میں شو کیا جاتا ہے کہ دیکھو، کیونکہ پرانے فونٹ بھی ہیں، بعض فونٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے خط کوفی جو ہے وہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے اسے، بڑا مطلب کہ اس کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے لکھنے کا، تو چونکہ پرانے انداز کے بھی فونٹ ہیں، یعنی صدیوں پہلے یہ پورا حصہ تعمیر ہوا تھا۔ یہ جو دلہن کی طرح چمکتی ہوئی عمارت ہے جو مسجد نبوی کی بالکل ایک الگ پہچان ہے، قدیم مسجد نبوی، وہ مسجد نبوی جس میں ریاض الجنہ ہے، جس میں محراب نبوی ہے، جس کے ایک طرف جو ہے دل کی جانب اگر آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کا روضہ مبارکہ ہے۔ یہ قدیم مسجد نبوی اور جناب باب السلام سے باب بقی تک جو دیوار ہے، اس کے نقش و نگار کا تو کیا کہنا، اس پر نبی اکرم علیہ السلام کے جو اوصاف، جو القابات، جو اسما لکھے ہیں، اللہ اکبر، اس کا تو کیا کہنا۔ یہ پورا حصہ سلاطین عثمانیہ نے، خاص طور پر سلطان عبد المجید نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ تو یہ قصیدہ جو ہے سلطان عبد المجید، اگرچہ کہ سلطان عبد الحمید اول کے بعد کے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ قصیدہ پہلے لکھا گیا تو بعد میں قصیدہ حجرہ مبارکہ کے گرد لکھا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے عشاق جو ہے اس کے اشعار کو ممتاز کرنے کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پوسٹ لکھ کے کہ بھئی یہ شعر یہ لکھا ہوا ہے، اور بہت سارے عشاق نے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے۔ آئیے ہم اسکرین پر کچھ اشعار پر ترجمہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اشعار ہیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، میرا ہاتھ تھام لیجئے، مالی سوا کا، آپ کے سوا میرا کون ہے، ولا الوی علی احدی، میں آپ کے سوا کس کی بارگاہ میں فریاد کر سکتا ہوں۔ وَأَنْتَ نُورُ الْهُدَى فِي كُلِّ كَائِنَةٍ وَأَنْتَ سِرُّ النَّدَى یا خیر معتمدی، آپ ہی ساری کائنات میں نور ہدایت ہیں اور آپ ہی ساری التجاؤں کا راز ہیں، آپ ہی کی ذات سب سے زیادہ معتمد ہے۔ وَأَنْتَ حَقًّا غِيَاثُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ، یا رسول اللہ بے شک ساری مخلوق کی آپ مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ المدد کیوں نہ کہیں، روضہ مبارکہ پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ وَأَنْتَ حَقًّا غِيَاثُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ، اور بے شک ساری مخلوق کی آپ مدد کرنے والے ہیں۔ وَأَنْتَ هَادِ الْوَرَى لِلَّهِ ذِي الصَّدَدِ، اور آپ سب سے بڑھ کر رہنما اور سب سے بڑھ کر ہادی ہیں۔ یا من یقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم یولد ولم یلد، اے وہ ذات جن کے لیے سب سے منفرد مقام محمود مقرر ہوا، اس یکتا ذات کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقام محمود ملے گا۔ وہ رب عز و جل جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں یا من تفجرت الانہار نابعۃ، اے وہ ذات جن کی انگلیوں سے دریاؤں جیسے چشمے پھوٹ پڑے، من اصبعیہ فاروى الجیش بالمدد، اور جن سے لشکر کے لشکر سیراب ہو کر پیاس بجھاتے رہے۔ کلی شفیع الی الرحمن من زللی ومن علی بما لا کان فی خلدی، آپ رحمان کی بارگاہ میں میری خطاؤں پر میری شفاعت فرمائیں
اور مجھ پر وہ احسان فرمائیں جو کہ میرے تصور سے بھی بالا ہو۔ مولانا روم کے دیس میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور اشک بار آنکھوں سے واپس ہوتے ہیں۔ اشک بار آنکھیں یوں تھیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے آثار مقدسہ کی ہم نے زیارت کی تھی الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں یہ اعتماد تھا کہ جو آثار یہاں رکھے ہوئے ہیں پوری تحقیق سے لائے گئے ہوں گے، کیونکہ ایک عرصہ تک ان کی حکومت رہی۔ خدام المدینہ تھے یہ تو، خادم الحرمین شریفین تھے یہ تو مدینہ منورہ کے چپے چپے سے واقف تھے، اور یقینی طور پر جو آثار ان تک پہنچے ہوں گے جبھی تو انہوں نے وصیت کی ہوگی کہ جناب اسے میری قبر کے سرہانے رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ تو تھا 2 فروری 2021 بروز منگل کا دن۔ اب آتا ہے اگلا دن۔ اگلے دن کے متعلق ایک ولولہ تھا ہمارے دلوں کے اندر کہ جناب ترکی کی جو پہلی مذہبی پہچان ہمارے دلوں میں تھی بچپن سے، یعنی ہم تو گئے، مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، بہت ساری چیزیں سنی سنائی تھیں، بہت ساری چیزیں کتابوں سے پڑھیں، علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن ایک پہچان ترکی کی وہ ہے کہ ہر عاشق جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ پہچان یہ ہے کہ وہاں پر آثار مقدسہ بہت بڑی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، اور جس میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں وہ توپ کاپی میوزیم کہلاتا ہے۔ چنانچہ صبح سویرے ہی اگلے دن یعنی کہ 3 فروری بروز بدھ ہم نیا لباس پہنتے ہیں اور توپ کاپی میوزیم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام کے آثار مقدسہ ہماری پہلی ترجیح ہیں۔ ہم ان کی زیارت کرنے پہنچتے ہیں اور ہمارا سفر توپ کاپی میوزیم کی طرف پیدل ہوتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے ہمارے ہوٹل سے واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ کیا ہوا توپ کاپی میوزیم میں، کیا دیکھا، کیا کیفیات تھیں، اگلے پروگرام میں دیکھنا نہ بھولیے گا مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں